السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے ویورز، میرے سارے لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ۔ میں نسرین افتخار اللہم لبیک اسلامک چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج شام کو انشاءاللہ العزیز ذی الحج کا چاند نظر آئے گا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں کل چاند نظر آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ دنیا کی کوئی چیز بھی پیاری نہیں ہے جتنے اللہ کو یہ 10 دن پسند ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے ہر لمحے کو یوز کرنا ہے اور اچھے پرپز کے لیے یوز کرنا ہے۔ ایک تو ہے نا جو ہم لوگ روزانہ صدقات، خیرات، نفلی عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو معمول کی ہماری زندگی میں، وہ کافی نہیں ہے۔ یہ 10 دن ایسے دن ہیں کہ آپ نے اس میں بڑھ چڑھ کر صدقات کرنے ہیں، خیرات کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، بیمار پرسی کرنی ہے، رشتہ داروں دوستوں سے ملنا ہے، ان کا حال چال پوچھنا ہے، اور گرے ہوئوں کو کھڑا کرنا ہے، روتے ہوئوں کو ہنسانا ہے، غم زدہ کو تسلی دینی ہے، بچھڑے ہوئوں کو ملنا ہے، روٹھے ہوئوں کو کوشش کرنی ہے کہ وہ مان جائیں۔ یہ دن ہے یہ، لیکن ہماری انا پرستیاں کدھر ہمیں یہ کرنے دیتی ہیں، بڑے چھوٹے سارے اکڑ ہی نہیں ہم لوگوں کی تو ختم ہوتی، یہ ہم کیوں کریں، وہ ہم کیوں کریں۔ لیکن اس میں آپ نے خوب نفل عبادات کرنی ہے، اور اس میں حضرت سعید بن جبیر اتنی محنت، اتنی مشقت کرتے تھے کہ لگتا تھا ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ اتنی عبادت کر سکے، لیکن یہ کر رہے ہیں، کر کر کے تھک رہے ہیں، لیکن وہ کرتے تھے اپنی جان سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال کے۔ اللہ قبول کرے۔ اور وہ پھر صحابہ اکرام مل کے تو بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے، اور وہاں نماز کے بعد تو اونچی اونچی آواز میں تکبیرات پڑھتے تھے۔ ان دنوں میں سب سے زیادہ ثواب تکبیرات پڑھنے کا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ، والحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ بہت پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے جب تک کہ حج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرا کلمہ ہے، ایک اور کلمہ ہے جو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہم سب کو یہ شکر ہے جس نے ہماری زندگی میں یہ مبارک دن ہم سب کو دیکھنے نصیب کیے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ ہمیں اس کی ساری رحمتیں، نعمتیں، برکتیں سمیٹنے کی ہمت بھی دے، ہمارے نصیب بھی کرے، ہمیں پرسکون رکھے، ہمیں اچھی خبروں کے ساتھ رکھے، تاکہ ہم ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ ہو کے اپنی عبادت میں لگے رہیں۔ اللہ کرے اللہ ہمارے ملک میں سکون کر دے، تاکہ ہر کوئی سکون سے اپنی عبادات کو کی بجاوری کر سکے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اور ایک لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حمدن
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ آپ نے بہت پڑھنا ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھنے کی بھی ثواب جو ہے نا وہ 20 لاکھ نیکیاں ہیں اگر آپ پڑھیں۔ دعا کریں کہ ہمیں خوب خوب دل لگا کے ہم عبادات کریں، خوب کریں۔ تو ابھی ہم آتے ہیں، یہ تو بات ہو گئی۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا اور گفتگو کو ہم نے بھلا ہی دیا۔ یہ تو بات ہے نا، کیا تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس کی محبت کو خلیل اللہ کی ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کو لگاتار 3 دن ایک ہی خواب آیا کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے نام پہ قربان کرو۔ 3 دن ایک ہی خواب آیا۔ آپ نے سوچا سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے، مجھے سب سے جو کتنے سالوں کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا اسماعیل۔ اس وقت بھی ان کا امتحان لے لیا، پہلے دیا دیر بعد، اس کے بعد امتحان لے لیا کہ ان کو دور چھوڑاؤ، کہیں چھوڑا ہے۔ اس سے پہلا امتحان کیا تھا جب نمرود نے یہ کہنے پہ کہ وہ کہتا میں اللہ ہوں، انا الحق، تو انہوں نے کہا تم اللہ کیوں ہو؟ میرا اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کو کوئی زوال نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں، جو قادر مطلق ہے، جو دن میں سے رات، رات کو دن میں سے کھینچ کے لاتا ہے، مردہ میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ پیدا کرتا ہے، تم نہیں ہو۔ تو اس نے ماننے سے جب انکار کیا، بتوں کو توڑ دیا، تو نمرود نے آگ جلائی آسمانوں تک اونچی، اس میں منجنیق سے آپ کو پھکوا دیا۔ جب اوپر تک گئی آگ، اور دیکھیں اللہ کی قدرت کہ اللہ نے اتنے حصے کو گل و گلزار بنا دیا، کہا یا نار کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے سلامتی کے ساتھ، یعنی نہ اتنی ٹھنڈی ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ فریز ہو جائے، نہ اتنی گرم ہو کہ وہ جلے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں آپ کی مدد کروں، تو انہوں نے کہا نہیں میرے اللہ کو پتہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا، آپ نے کہا نہیں اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ نے کہا پڑھو حسبون اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ اور پھر ان کو جنت سے میوہ جات آئے کھانے کے لیے، جنت سے لباس آیا، اور اس نے پوچھا نمرود نے کہ آگ میں سے نکلنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی۔ اور جب انہوں نے کہا میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس کی ربوبیت کو مانتا ہوں، کسی اور کو رب نہیں مانتا۔ اس نے کوئی 700-800 کے قریب گائے ذبح کی نمرود نے اس صدقے کے لیے کہ ذرا خوف زدہ ہو کے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ذبح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک اللہ کو ایک نہیں مانو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پھر اس کو ناراضگی آ گئی، اس نے کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، تو پھر آپ وہاں سے نکل گئے، دوسری جگہ چلے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے اپنی چچا زاد بہن جو تھی حضرت سارہ، اس سے شادی کی تھی۔ تو اب دیکھیں جب پھر اتنے سالوں بعد بیٹا ہوا، حکم ہو گیا اس کو چھوڑاؤ دور۔ پھر اب جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو خواب آ گیا کہ پیاری چیز ذبح کرو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا اس کو میرے سے محبت کتنی ہے، کتنا میرے لیے آگے جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے آ کے پھر انہوں نے بھی سوچا ہوگا وہاں رہتا ہی نہیں ہوں، جب میں جا کے یہ کہوں گا تو پھر وہ مانے گا بھی کہ نہیں۔
اور دیکھو کہتے ہیں نا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جب ان کو کہا کہ مجھے اس طرح خواب آ رہا ہے تو انہوں نے کہا آپ اپنے خواب کو پورا کیجئے، میری آنکھوں پر کپڑا باندھ دیجئے اور آپ اللہ کے حکم سے یہ کر گزرے۔ سبحان اللہ، کوئی ہوتی ہے ایسی اولاد؟ کبھی دیکھی ہے ایسی اولاد؟ کوئی اور ہوتا کہتا 100 تانے دیتا، پہلے چھوڑ کے آ گئے، اب آ گئے اور ذرا سا بڑا ہوا ہوں تو ذبح کرنے، کیوں؟ لیکن اس کی فرما برداری کی اخیر دیکھیں، اتنا فرما بردار ہونے کا حکم ہے اولاد کو اپنے والدین کا، اتنے فرما بردار ہوں، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ ہم سب غور کریں، کیا ہم اتنے فرما بردار ہیں؟ اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ادب سے جھکے رہو، یہ حکم ہے۔ تو آپ نے پٹی باندھی اور اس کے اوپر اللہ اکبر گھٹنا دے کے اس کے اوپر چڑھ گئے آنکھیں بند کر کے اور چھری چلا دی، اور اللہ نے کیا کیا؟ آسمانوں سے دمبا بھیج دیا فدیے کے طور پر، اور وہ جب آنکھ پٹی اتاری تو دمبا ذبح ہوا تھا اور بیٹا ایک طرف کھڑا تھا۔ یہ اللہ کا ٹیسٹ تھا جس میں وہ پاس ہو گئے اور خلیل اللہ کا لقب ملا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ اللہ معافی دے۔ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے آپ کے لیے ادھر جمع کر کے، اللہ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے، کیا آپ کے پاس مانگنے کا وقت ہے؟ اب تو یہ ہے نا کہ یہ یوٹیوب اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کون سی چیٹ، اب تو انہوں نے ہماری زندگی کو اتنا بزی کر دیا ہے، فیس بک، میسنجر، تو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا اللہ کو یاد کرنے کا، جو اللہ کو یاد کرنے کا حق ہے۔ نہ بڑے، نہ بوڑھے، نہ بچے، سارے اس میں شامل ہیں۔ آپ دیکھیں دودھ پیتے موسیٰ غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو، اصل طاقت اور قوت کی مالک ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی ہی کا کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت پڑھنا چاہیے، کم از کم دن میں 500 مرتبہ۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جس میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے دلوں میں محبت پیدا کیجئے، سب کے لیے محبت پیدا کیجئے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے مشکلوں کو دور کر دے اور ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ ذی الحج کی جو ہے نا 7، 8 اور 9 تاریخ، اس میں اپنی اولاد کے حق میں بہت دعا کریں۔ اولاد کے حق میں دعا بہت قبول ہوتی ہے، کیونکہ انہی دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال، عزت میں برکت کے لیے دعا کرنی ہے، اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لیے دعا کرنی ہے۔ تمام ماں باپ ضرور یاد رکھے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ان 10 دنوں میں بہت دعا کرنی ہے، اور خاص طور پر
7, 8, 9 اور 10 ذی الحج کو، تو ویسے 10 کے 10 دن کریں۔ دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں، نہ شہرت کی خواہش نہ زر چاہتی ہوں، میں جنت کے لال و گوہر چاہتی ہوں۔ یہ دنیا سفر ہے، مسلسل سفر ہے، مسافر ہوں، زاد سفر چاہتی ہوں، ملے جس کا ثمر مجھے آخرت میں، الہی میں ایسا شجر چاہتی ہوں۔ میں ظلمت میں بھٹکی ہوئی تیری بندی، بہت تھک گئی ہوں، تیرے در پہ جھک کر جو اٹھے نہ ہرگز، میں ایسی جبیں ایسا سر چاہتی ہوں۔ آمین الہی ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا خاص الخاص الخاص رحم اور خاص الخاص کرم فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ یہاں پہ میں نے آپ کے لیے ایک بہت اچھی چیز ڈھونڈ کے تصویر کھینچ کے رکھی تھی، اب مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی ہے اللہ میاں جی۔ بہرحال جب تک میں آپ سے کچھ نہ کچھ تو بات کرتی جاؤں نا، کہ آپ اللہ سے ہر چیز اللہ سے مانگیں، ہر چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مانگیں، اللہ بہت دینے والا ہے، بہت دینے والا۔ کہتے ہیں گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین شیر کوہ نے اس سے کہا، بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ انہوں نے پوچھا کس کا؟ ملک شاہ بن سلطان محمد ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کا یا وزیر الملک کی بیٹی کا؟ یہ سن کر نجم الدین بولا، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اسد الدین دھک سے رہ گئے، پھر کون آپ کے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے۔ اللہ سب کو ایسی بیوی، ایسا شوہر، ایسی اولاد دے، اور اس سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو اور جس کی وہ بہترین تربیت کرے، وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ واپس لے۔ سبحان اللہ۔ اسد الدین کو نجم الدین کی بات پسند نہ آئی اور اس نے کہا، ایسی لڑکی آپ کو کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے جواب دیا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کاری دے گا۔ یہ سن کر اسد الدین خاموشی سے اسے تکنے لگے۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تقریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی کی بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہا ہے۔ شیخ نے لڑکی سے کہا، تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا، مگر وہ میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ حیرت سے بولا، کیا مطلب؟ تم کیا چاہتی ہو؟ شیخ، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ جو وہ سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ نجم الدین، جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کو رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دے۔ یہ محلے کے سب سے فقیر غریب گھرانے کی بچی تھی۔ یہ سن کر نجم الدین نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ پھر نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اسی سے شاہ سوار پیدا ہوا۔ اللہ نے دیا، جسے دنیا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ سبحان اللہ۔ سب دعا کریں کہ یہ میرے سنانے کا صرف یہ مقصد ہے اور یہ سٹوری ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ نیک اولاد ہو، صالح اولاد ہو، اچھے کام کرنے والی اولاد ہو، برائیوں سے بچنے والی اولاد ہو۔ ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کال، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیا کریں۔
اچھا ایک بات میں اور آپ کو کرنا چاہتی ہوں جو میں ڈھونڈ رہی تھی، میں نے آپ کے لیے وہ پکچر کھینچ کے رکھی تھی. یہ ٹرانسجینڈر کے نام سے دھوکہ نہ کھائیں جو آج کل عام ہے. ٹرانسجینڈر تو آپ کو پتا ہے نا، جس میں آدمی جو ہے وہ عورتوں جیسا چینج کرتا ہے اپنے آپ کو، اور جناب وہ پھر اس کی آواز، اس کی شکل، اس کی چیزیں عورتوں جیسی ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر جو ہے دو آدمی اس طرح کے اپنے میں شادی کر کے رہ سکتے ہیں. استغفر اللہ. یہ قوم لوط کا واقعہ ہے، اور ہمارا میڈیا اور دنیا کا میڈیا اس بات پہ اتنی شور مچا رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لکھ لعنت ہے ایسے کام کرنے والوں پہ اور ان کو شہرت دینے والوں پہ. ہمارا تو میڈیا ویسے ہی خبیث ترین میڈیا ہے، ان کو تو صرف پیسہ چاہیے. جو 5-6 اچھے لوگ ہیں ان کو بیچاروں کو تو پکڑتے پھر رہے ہیں، یا ان کو تنگ کر رہے ہیں، یا ان کو ہٹوا رہے ہیں چینل سے. توبہ استغفر اللہ. کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ 4 شہر تھے. اب میں آپ کو بتاؤں لوط کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، تاکہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو بخدا بتائیں. وہ 4 شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی. صبح کا وقت تھا، وہ سب اپنے کام میں مصروف تھے. اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہچکولے کھانے لگی. ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو. لوگ اس پر اسرار آواز اور پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے. کوئی دوڑنے لگ گیا تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکان اگر زمین بوس ہوں تو وہ اپنی جان بچا سکیں. پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی. پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی. چند لمحے سکون رہا اور پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے. لیکن لوگ چونکہ پہلے جھٹکے کے بعد ہی گھروں سے نکل آئے تھے، اس لیے مکانات کے گرنے کے باوجود بھی سب لوگ زخمی یا ہلاک ہونے سے بچ گئے. زمین کی حرکت میں شدت آتی جا رہی تھی. یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آیا تھا جتنے میں شہری آبادی تھی. استغفر اللہ. شہر سے باہر کی سڑکیں اور راستے بالکل ٹھیک اور نارمل حالت میں تھے. جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے اتنے علاقے کی زمین ارد گرد سے کئی فٹ اونچی ابھر آئی تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کے نیچے کی زمین میں بیلچہ گھسا کر اسے اتنے علاقے سے اونچا علاقہ اور شہر کے نیچے گھسا زمین سے بیلچہ گھسا کر اسے اتنے علاقے کی مٹی سے نیچے والی زمین سے الگ کر دیا گیا. شہر کے لوگ انتہائی خوف زدہ اور پریشان ہو چکے تھے. وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی اور دونوں زمینوں کے درمیان گہری کھائی سی بن چکی تھی. ایک بار پھر گڑگڑاہٹ ہوئی اور زمین کی حرکت رک گئی تھی، اور پھر یوں لگا جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو اور زمین کے اس ٹکڑے نے جہاں شہر واقع تھا آسمان کی جانب پرواز کرنا شروع کر دیا. پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کو کے اس ٹکڑے کو الٹا کے زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا. سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے. ان کے درمیان اور نیچے زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا. اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا. میری بات غور سے سنیں، میں نے بڑی توجہ سے یہ آپ کے لیے اسپیشل رکھا ہے تاکہ میں سمجھا سکوں کہ ہم کدھر کو نکلے جا رہے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہوا تھا اور کس ہونے کی طرف ہم دوبارہ قدم رکھ رہے ہیں. یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا. شہر کی ساری آبادی 1 سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر کی طرح بن گئی. پاؤڈر. استغفر اللہ. کچھ افراد زندہ بچ گئے تھے لیکن وہ شدید زخمی ہو گئے تھے. انہوں نے شدید زخمی ہونے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے سے نکلنے کی دوڑ لگا دی. ارد گرد ہر طرف مٹی دھول کے بادل رہ گئے تھے.
مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی اور وہ پتھر انسانوں کو لگے جو زخمی تھے اور جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بات بہت عجیب تھی، ہر پتھر پر ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے۔ پتھر پر جس کا نام ہوتا، پتھر صرف اس کے جسم پر گرتا اور اس کو کچل کے رکھ دیتا۔ جیسے ابرہا کے اوپر سنگریزوں کی بارش ہوئی تھی نا، ابابیلوں نے کی تھی۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، جب بغیرتی، بے حیائی، جھوٹ، رشوت، بدکاری، زناکاری حد سے بڑھتی ہے، پھر یہ عذاب آتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم اس طرف کو جا رہے ہیں تیزی سے۔ میں منت کرتی ہوں پوری اپنی قوم سے کہ پلٹ آئیں، خدا سے ڈر جائیں۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ جب ایک ایک پتھر ان پہ گرا، وہ بھی پاؤڈر بن گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے یہاں ہنستا بستا شہر تھا، وہاں صرف دھوئیں کے بادل رہ گئے تھے اور مکمل طور پر خاموشی کا راج تھا۔ اس پورے شہر کو، اس زمین کو آبادی سمیت جبرائیل فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے سے اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر لے جا کر پٹخ دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے باقی شہروں کو ان کی آبادیوں سمیت اٹھا کر بلندی سے الٹا پٹخ کر تباہ کر دیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ سب لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین ایک گناہ تھا۔ کچھ دن پہلے پاکستان کا پہلا ٹرانسجینڈر ڈاکٹر بن گیا، جو مرضی ان کو کہہ دو، وہ دونوں کچھ بن گیا۔ اسے خوب پرموٹ کیا جا رہا ہے، سر آنکھوں پر بٹھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر یوں لگتا ہے جیسے ایک طوفان آ گیا۔ صرف ایک یہی خبر ہر طرف تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بہت بڑا گروہ جس کے پاکستان میں زیر زمین اور دنیا بھر میں سر عام موجود ہے، ٹرانسجینڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ اللہ معاف کرے۔ یہ ٹرانسجینڈر کون ہے؟ یہ ایک مکمل مرد ہے جسمانی طور پر، اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا، لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و نخرے کر کے دکھانے لگا، اور یہ لڑکی تو نہیں تھا لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا، اور اس کے اندر ہم جنس پرستی کی علت پیدا ہو گئی۔ پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ خود کی اپنی من پسند ہم جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کی لعنت اور بربادی آئے ان اداروں کے اوپر اور ان قانون پاس کرنے والوں کے اوپر جنہوں نے قوم لوط والا تک ہمارے مسلط کیا قانون، جو نری بربادی ہے۔ تو پھر انہوں نے ٹرانسجینڈر عورت کے نام پر نادرہ کے آفس میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجینڈر بن چکا ہے، کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے، پاکستان نے دی ہے، جو اب اسرائیل کو قبول کرنے جا رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے سے سبھی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جسمانی طور پر نارمل مرد ہے تو یہ ہوتا ہے اس کاغذات میں ٹرانسجینڈر عورت کے طور پر سمجھا جائے۔ ہجڑے یہ نہیں ہیں، ہجڑے ایک علیحدہ ہیں، وہ تو اللہ نے نامکمل پیدا کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ بہت لمبا ہے، لیکن اب میں کیا، لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے تھے، احتجاج بھی کرتے تھے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا اور وہ دنیا میں آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے۔ آپ حق کی آواز بلند کریں، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، اس کے خلاف نکلیں 22 کروڑ عوام۔ آپ حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا۔ اس گناہ کا سب سے
بڑا میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے نے اس طرح جکڑ دیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو چکی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والا سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے یا اللہ۔ میں نے آپ کو یہ بتانا آپ کا وقت ضائع کرنا نہیں تھا۔ آپ کہیں گے اسلامک چینل میں یہ بات آ گئی، پڑھنا تو میں نے بتا دیا، تکبیرات پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھنی ہے۔ یہ بات اس سے بھی بڑی ہے، کیونکہ اس سے میری جان قومیں تباہ ہوئیں، اس سے قومیں تباہ و برباد کی گئیں۔ اب ہمارے ملک میں زناکاری عام ہے، یہ جو ہم جنس پرستی عام ہے، شراب، جوا، سود، رشوت، بغیرتی، مسلمانوں کے خلاف کام کرنا عام ہے۔ اب ہمارے اوپر کا جو بیٹھے ہوئے ہیڈ ہے نا، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہم خدا ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے فرعون اور نمرود کو مار دیا ذلیل و خوار کر کے، تو یہ نہ فرعون ہے اور یہ نہ نمرود ہیں، ان کو نئے نئے پر نکلے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان کو ایسا نوچ کے پھینکے گا، ایسا ذلیل و برباد کر کے پھینکے گا ان کی نسلوں کو، جو انہوں نے محل بنائے ہیں نا جگہ جگہ باہر کے ملکوں میں، مہنگے سے مہنگے، ان کے نصیب نہیں ہوں گے، ان کی نسلوں کے نصیب نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے اس وقت، تو تاریخ دیکھے گی، تاریخ لکھے گی کہ وہ سب کچھ برباد ہو گیا اور ان کی اپنی زندگیاں بھی برباد ہو گئی اور کتے کی موت مر گئے سارے۔ پلیز میری اپنے 22 کروڑ عوام سے درخواست ہے اس قیمتی ترین دنوں میں کہ اس سے پناہ مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، تکبیرات پڑھیں، بڑھ چڑھ کے عبادات کریں، نیکی کے کام کریں، برائی بے حیائی کے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے۔ فی الحال اس بات نے مجھے کل سے، میرا سونا کل پرسوں سے خراب کیا ہوا تھا، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لاہور جا رہی ہوں، میرے بیٹے نے اور بہو نے حج کرنے جانا ہے، تو آج ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے صبح چلے گئے، ابھی پہنچ گئے ہیں مدینہ منورہ۔ اللہ ان کا حج قبول کرے، جتنے لوگ گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول و مقبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اور ہر کوئی اپنے گھر خیر و عافیت سے واپس آئے، آگے پیچھے سب خیر ہو۔ تو پھر اب میں اپنا لاہور سے یہ پروگرام کیا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر کریں گے۔ کل اب یہ بتانا ضروری تھا، اگر میں اس کو چھوڑتی تو مجھے فیل ہو رہا تھا نعوذ باللہ، تو پھر میں بھی لوط کی قوم میں سے ہی ہو جاؤں گی۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس بتانے کو اپریشیٹ کریں گے کہ اچھا ہوا بتایا، اور ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے، اس سے نفرت کریں گے، لوگوں کو بھی بتائیں گے، گھروں میں بچوں کو بھی سمجھائیں گے۔ اللہ ہمیں برائیوں سے دور کر دے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ آمین الہی ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور کچھ لوگوں کو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔